آئیے اگر ابھی بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، آج خود قرآن اٹھا لیجئے سورۃ زمر کھولیے، آیت نمبر 3 کا ترجمہ چاہے آپ اپنے علماء سے کروائیے، اپنے ہی کسی عالم کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ کیا آیت ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اور میرے بریلوی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے قیامت تک شرک ایک ہی بنیاد پہ ہوگا، ایک ہی وجہ سے ہوگا، ایک ہی ذریعے سے ہوگا، ایک ہی طریقے سے ہوگا۔ قیامت تک جو غیر اللہ کو پکارتے رہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے رہیں گے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو اپنا مددگار، حاجت روا، کار ساز، مشکل کشا، غوث، بگڑی بنانے والا سمجھتے رہیں گے، ان کے پاس ایک ہی ڈائلاگ ہوگا، ایک ہی کلمہ ہوگا، ایک ہی جملہ ہوگا۔ جب بھی انہیں روکا جائے گا تم یہ شرک کا کام کیوں کر رہے ہو، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ قرآن میں قیامت تک کے مشرک کا ڈائلاگ ذکر کر رہا ہے، اور رب سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا۔ آج کا، کل کا، ہر دور کا جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے گا، یہ ڈائلاگ بولے گا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، اور بعض بدبخت تو اب نیٹ پہ موجود ہیں جو کہتے ہیں ان کی عبادت بھی اللہ نے ہمیں علی کی بندگی کے لیے بنایا، معاذ اللہ۔ عموماً کیا کہیں گے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ بتائیے اللہ تعالیٰ جس کو کلام حمید میں شرک کہہ رہا ہے، وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء۔ اتنی کھلی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کہہ رہا ہے وہ یہی کہیں گے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ ہمارا ذریعہ ہے، یہ ہمارا واسطہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور یہ ہمارا راستہ ہے۔ اصل میں ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی وسوسہ ہے، کہا یہی جاتا ہے، ارشد بھائیو دروازہ بند کریں، کہا یہی جاتا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ ہمارا ذریعہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ بھی کان کھول کے سنو، اگر اللہ سے ہی مانگتے ہوتے، اگر ان کو ذریعہ اور طریقہ ہی مانگتے ہوتے، تو بتائیے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد میں وسیلے کا کون سا کلمہ استعمال ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ مدد تو براہ راست رسول اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، یا علی مدد میں براہ راست علی سے مدد مانگی جا رہی ہے، یا غوث اعظم مدد میں براہ راست غوث اعظم کو پکارا جا رہا ہے۔ اور آپ کو کیا کہا جائے گا؟ نہیں، ہم ان کو پکارتے تھوڑی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کئی مرتبہ دکھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر اس عبادت کے ساتھ جتنے شرک ہیں ان سب کو بے نقاب بھی کیا، اور پھر بھی ہم اسی عبادت میں جو دعا کی قیمتی عبادت ہے اسی میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دکھ کا اظہار بھی کیا کلام حمید کے اندر مکہ کے مشرکین کے بارے میں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کہتا ہے یہ زمین پہ رہنے والے مشرک بڑے عجیب ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، ایک تمثیل بیان کی، جب ان کی کشتی بھنور میں، گرداب میں، سمندر کی تریکیوں میں پھنس جاتی ہے نا، تو کیا کرتے ہیں؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں بغیر واسطے وسیلے کے، خالص ایک رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب رب ان کو اس سمندر کی بھنوروں سے نکال کر، لہروں سے نکال کر زمین پہ واپس لٹاتا ہے، وہاں جا کے پھر شرک شروع کر دیتے۔ یہ اللہ نے دکھ کا اظہار کیا۔
کہ مکہ کا مشرک بھی، یا آپ نے حضرت اکرمہ کا مشہور واقعہ سنا ہوگا، مکہ کا مشرک بھی کشتی پہ سوار ہوتا ہے، اللہ کو بغیر واسطے وسیلے ذریعے کے پکارنا شروع کر دیتا ہے، پھر رب بچا لیتا ہے، اتر کے پھر شرک شروع کر دیتا ہے۔ آج ہمارا مسلمان بھائی اس بات کے اوپر غور کرے، اللہ کہہ رہا ہے مکہ کا مشرک کشتیوں پہ سوار ہو کے رب کو پکارتا ہے، اور ہمارا مسلمان بھائی کیا کہتا ہے؟ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین چشتی معاذ اللہ۔ گفتار بھی ہے کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے